بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم بزرگوں عزیزوں اور بھائیوں، آج کی جو تازہ صورتحال ہے ہمارے سامنے ہے کہ مسلمان ملک کے ہر حصے میں خوف زدہ اور مرعوب ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے محلے اور اپنے گھر کے اندر بھی ایک ہراس اور خوف سا طاری رہتا ہے۔ یہ ایک اجتماعی کیفیت ہے، اور آج ہی دیکھ لیجیے جمعہ کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مگر ہم اپنی مرضی کے مطابق جس مسجد میں چاہے جہاں چاہے جا کر جمعہ کی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ حالات نے اس حد تک ہمیں پہنچا دیا ہے۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے، ہمیں اس کے حقیقی اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، اور ایسے وقت میں پیشین گوئی فرمائی تھی جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا دبدبہ تھا، روب تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ میرا روب اور میری ہیبت ایک مہینے کی مسافت تک پھیلی ہوئی ہے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے تک چل کر جہاں آدمی پہنچے اتنی دور تک مسلمانوں کا روب اور ان کی ہیبت طاری رہتی تھی۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یوشک الامم والتداعی علیکم کما تداعی الآکلۃ علی القصعۃ، ایک وقت ایسا آئے گا جب تمام قومیں مل کر مسلمانوں کے خلاف اس طرح ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جیسا کہ کھانے والی جماعت اپنے ساتھیوں کو کھانے کی طرف بلاتی ہے۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی کہ مسلمانوں کے ساتھ کس صورتحال پیش آئے گی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ حل من قلت نحن یومئذ، یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل یومئذ کثیر، بہت ہوں گے، تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوں گے۔ ولیکنہم غثاء کغثاء السیل، لیکن ان کی حیثیت یہ ہوگی جیسے سیلاب کے زمانے میں پانی کی سطح کے اوپر بہنے والے جھاڑ جھنکار کوڑا کرکٹ ہوتے ہیں۔ دریا کے کنارے رہنے والے دیکھتے ہیں کہ جب سیلاب آتا ہے تو پانی کی سطح پر لکڑی، پتے، کاغذ اور مختلف قسم کے کوڑے کرکٹ اس طرح بہتے چلے جاتے ہیں کہ پانی کی سطح چھوٹ جاتی ہے۔ تو یہ مقدار کے اعتبار سے بہت ہے، لیکن ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور خود اس حیثیت سے بھی دیکھا جائے کہ وہ موج کے رحم و کرم کے اوپر ہے، پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، جہاں کوئی چیز سامنے آئے گی ٹکرا جائیں گے، جہاں نشیب آئے گا گر جائیں گے، خود اپنے کو روک نہیں سکتے۔ تو تعداد میں مسلمان بہت ہوں گے، لیکن ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ سیلاب میں پانی کی سطح پر بہنے والے جھاڑ اور جھاڑ جھنکار جیسی ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ
مہابت منکم ولا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں دشمنوں کے دلوں سے مسلمانوں کی ہیبت اور خوف نکال دیں گے۔ وَلَيُلْقِيَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور مسلمانوں کے دلوں میں بزدلی اور کمزوری ڈال دیں گے۔ یہ پرپیشن وہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے جو دشمن ہوں گے ان کے دل سے مسلمانوں کا رعب اور ہیبت نکل چکا ہوگا، اور خود مسلمانوں کے دلوں کے اندر کمزوری آ جائے گی۔ قالوا وما الوهن یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کمزوری اور اس بزدلی کی بنیاد کیا ہوگی، اس کا سبب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیۃ الموت، دو چیزیں ہیں، دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت۔ دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت یہ دو اسباب ہیں جو مسلمانوں کو اجتماعی طور پر اس صورتحال تک پہنچائیں گے۔ روایت میں کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہے کہ جو بہت گنجلک ہو، محتاج تفسیر ہو، ایک ایک چیز واضح ہے۔ تعداد کے اعتبار سے مسلمان بہت ہوں، آج اپنے ملک کے اندر بھی اقلیت کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ مسلمان دوسری بڑی اکثریت ہے، دوسری بڑی اکثریت ہے، بڑی تعداد ہے، اور لیکن حیثیت کیا ہے وہ دیکھ لیجیے۔ جو حیثیت حدیث پاک کے اندر سیلاب کے پانی کو بہنے والے جھاگ جھنکار کی بتلائی گئی ہے، وہی حیثیت ہو گئی ہے کہ ان کا کوئی اپنا وزن نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ حب الدنیا وکراہیۃ الموت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری بھی بتلا دی اور بیماری کا سبب بھی بتلا دیا، اب ہمارے ذمے ایک ہی کام بچتا ہے کہ جو بیماری کا سبب ہے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر تو دنیا کی محبت نہیں ہے، لیکن جب تقابل ہوتا ہے دین کا اور دنیا کا، اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ اب یہی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، الحمدللہ بڑی حد تک مسجدیں آباد ہیں، لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں، اکثریت روزہ بھی رکھتی ہے، لیکن رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد انہی مساجد کے اندر وہ رونق باقی نہیں رہتی، نمازیوں کی تعداد بہت گھٹ جاتی ہے، بہت تھوڑی رہ جاتی ہے۔ نہ تو ہماری دینی ذمہ داری میں کمی آئی ہے، نہ نماز کی فرضیت میں کوئی کمزوری پیدا ہوئی ہے۔ نماز وہ عبادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی بنیاد میں شمار کیا ہے۔ بنیاد اسلام والا خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، اس میں کلمہ شہادت کا اقرار ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور آپ نے ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز کو قرار دیا ہے۔ بین الکفر والاسلام والایمان ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان جو چیز حاصل ہے، آڑ ہے، وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ یعنی نماز چھوڑ دینے کے بعد عملی طور پر ایک مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، جن کے زمانے میں اسلامی حکومت کا دائرہ بہت وسیع ہو چکا تھا، بہت سے عجم کے ممالک اسلامی مملکت میں شامل ہو چکے تھے، اور ہر جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر اور عمال متعین تھے۔ پورے ملک کی ذمہ داری ان کے اوپر تھی، جس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں ملک کو چلانے کے لیے، سینکڑوں مسائل ہیں جن کو دیکھنا ہوگا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت کیا جاری فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمام گورنروں کو یہ فرمان بھیجا ہے کہ تمہارے تمام معاملات کے اندر میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم نماز ہے۔
نماز کی پابندی، یعنی پوری ملت اگر اکٹھا ہو جائے، اجتماعی طور پر نماز کے کا اہتمام کرے اور نمازی بن جائے، تو یہ اسلام کی سب سے مضبوط چیز ہے اور تمام معاملات کے اندر سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ عجم کے ممالک میں جزیہ کی وصولی، لشکر کی تیاری اور اسی طریقے سے لشکر کی تنخواہیں، ملک کی خوشحالی کے لیے انتظامات، یہ سارے کے سارے ایک طرف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ نماز کا ترک کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین جو حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، صرف دکھانے کے لیے مسلمان تھے، ان کو بھی مجبوراً مسجد میں آنا پڑتا تھا، کیونکہ اگر وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آتے تو ان کا مسلمان شمار ہی نہ کیا جاتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کے اوپر سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر کی ہے، اس میں دین قربان کر کے، آرام قربان کر کے مسجد میں آنا پڑتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حب دنیا کا مظاہرہ سب سے پہلے تو یہی آ گیا۔ کوئی گدی میں بیٹھا ہے، کوئی دکان پہ ہے، کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی تفریح کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں دنیا ہے کہ نہیں ہے، ان کو ترجیح دے رہے ہیں اور نماز کے لیے مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہ دنیا سرایت کر چکی ہے ہمارے درمیان۔ اسی طریقے سے دیگر معاملات کے اندر بھی شریعت کا، دین کا کیا حکم ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے، اور ہماری خواہش کیا ہے، ہماری چاہت کیا ہے، ہمارا نفع اور فائدہ کس چیز میں اس کو ہم مقدم رکھتے ہیں، یہی حکم دنیا ہے۔ اور یاد رکھیے، دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت، یہ دونوں ایک دوسرے کی سوتن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آثر دنیاہ اغر بآخرتہ ومن آثر آخرتہ اغر بدنیاہ فآثروا ما یبقى علی ما یفنی۔ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی آخرت کو دنیا کے مقابلے میں ترجیح دے گا، وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا۔ کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑے گی، کچھ مال خرچ کرنا پڑے گا، کچھ وقت خرچ کرنا پڑے گا، کچھ آرام اور راحت قربان کرنی پڑے گی۔ گاہک بیٹھا ہوا ہے لاکھوں کا مال خریدنے کے لیے، اور اذان ہو گئی، اس سے کہہ کر اٹھ جائے کہ بھائی ابھی نہیں، چلو سب لوگ چلو نماز پڑھنے کے لیے، جتنے مسلمان کاریگر ہیں، ملازم ہیں، گھر کے افراد ہیں، بھائی نماز کے لیے چلو سب لوگ، سب کو مسجد میں لے کے چلے، ہے جگرا اس کا ترتیب بنائیں گے، تم ایسے پڑھ لو، تم ویسے پڑھ لو، ٹھیک ہے، گنجائش اس کی ہے، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہی کہ یہ گاہک ہاتھ سے نکلنے نہ پائے۔ قربان ہو جائے، ہمارے بڑوں کے اندر ایسے لوگ گزرے ہیں، ملک کا سربراہ ملاقات کے لیے آیا ہوا ہے، لیکن اذان ہو گئی، اس سے کہہ دیا کہ بیٹھ جائیں گے، ابھی نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے بعد ملاقات ہوگی۔ ابھی حال ہی کے واقعات، عرب کے بعد حکمرانوں کے واقعات ہیں۔ تو یہ حب دنیا ہے کہ نہیں ہے کہ ہم اپنی راحت کو، اپنے آرام کو، اپنی آمدنی کو، اپنی لذات کو مقدم رکھتے ہیں، ہماری نماز اور ہمارے احکام دنیاوی ہر اچھی شرعی احکام سب کے سب پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا، پہلی چیز جو مسلمانوں کے درمیان بزدلی اور کمزوری پیدا کرے گی وہ دنیا کی محبت ہے۔ دوسری بات فرمائی وہ کراہیت الموت، موت کی کراہیت۔ موت کی کراہیت کا مطلب یہ کہ مرنے سے آدمی گھبرائے گا، مرنے سے ڈرے گا۔ بات یہ ہے کہ موت سے تمہارے کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان، آپ نے فرمایا کہ جو من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو بندہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں۔
اور جو بندہ اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ سے ملنے کے لیے موت کے کنویں سے گزرنا ہوگا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ کلنا یکرہ الموت، موت کی ناگواری تو ہر ایک کو ہے، ہر آدمی، کوئی مرنا نہیں چاہتا، کسی کی خواہش نہیں ہوتی مر جاؤں، کوئی بہت پریشان ہو جائے، دنیا کی زندگی اجیرن ہو جائے، وہ مرنے کی تمنا کرے دوسری بات ہے، لیکن عام حالات کے اندر کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کلنا یکرہ الموت یا رسول اللہ، موت کو تو ہر شخص ناگوار سمجھتا ہے، اور وہ نئی سزا کی یہ ناگواری مراد نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ جب مومن کا آخری وقت قریب آتا ہے تو جنت کی رحمتیں، رحمت کے فرشتے، جنت کی لذتیں، نعمتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، اور وہ بے چین ہوتا ہے کہ جلد سے جلد میری روح نکلے، میں اللہ کے پاس پہنچوں۔ اور فاسق اور فاجر کا جب وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے اس کے سامنے ہوتے ہیں اور روح نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ یہ پسند کرنا ناپسند کرنا، یہ پسند کرنا اور ناپسند کرنا، کہ جو آدمی موت کے لیے تیار ہو کر بیٹھا ہے، اعمال بھی اس کے اپنی استطاعت کے بقدر درست ہے، معاملات بھی درست کر رکھے ہیں، اور کوئی تقاضا بھی، کوئی مطالبہ بھی اپنے ذمے نہیں ہے، جس وقت فرشتہ موت آ جائے چلنے کے لیے تیار ہے۔ گزرے ہیں ایسے لوگ، حضرت مولانا شفری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑوں میں معاملات کی صفائی کے اندر اپنی مثال آپ تھے، بہت زیادہ ان کی صفائی معاملات کا اہتمام رہتا تھا۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے اپنے متعلقین کی طرف نظر ڈالی اور فرمایا الحمدللہ میں اس حال میں ہوں کہ اگر ملک الموت کہے چلیے تو میں کہوں بسم اللہ۔ یہ کون کہے گا جس کی زندگی ایک نماز باقی نہیں ہے، زکوٰۃ باقی نہیں ہے، صدقہ باقی نہیں ہے، کسی کا حق باقی نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے، یہ وہ شخص کہے گا۔ تو احب لقاء اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے پیسے تیار کر رکھا ہے کہ اس وقت فرشتہ آ جائے ہم چلنے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو ایک عاشق کو اس کے محبوب تک پہنچاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاتا ہے۔ تو اب یہ کراہیت الموت کا مطلب ہوا۔ ہم نے زندگی ایسی بنا رکھی ہے، گناہوں کا پٹارا سر پہ لاد رکھا ہے، نمازیں کتنی چھوٹی ہوئی ہے، زکوٰۃ کتنی باقی ہے، حقوق کتنے لوگوں کے دبا رکھے، میراث کے حصے کتنے دبا رکھے، زیادتیاں کتنے لوگوں کے ساتھ کی ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، بے ایمانی، سارے کے سارے پٹانے ہم نے لاد رکھے ہیں۔ اور اگر تھوڑا سا بھی ایمان آخرت کے اوپر تو یہ خیال آئے گا کہ مریں گے اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا، قبر کے گڈھے میں جائیں گے تو معلوم نہیں کیا ہوگا، اس لیے آدمی مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو دوسرا سبب کراہیت الموت، یعنی ایسی زندگی گزار رہا ہے آدمی کہ مرنا اسے ناگوار ہے، اور یہ چیز اپنے اختیار کے اندر ہے، یہ اپنے اختیار میں ہے۔ عبدالنامہ عطار ایک فارسی کی کتاب ہے جس میں شیخ فضل الدین عطار نے فارسی کے نظم کے اندر ہدایت کی باتیں لکھی ہے۔ ان کا واقعہ یہ عطار تھے، یعنی جڑی بوٹی بیچتے تھے، جیسے حکیم لوگوں کے یہاں پہلے، اب تو مرکب دوائیں آتی ہیں، یہ خطمی، خبازی، گل بنفشا اور گاؤزمہ تھوڑا تھوڑا ملایا پڑیا بنایا، اسی طریقے سے مختلف ہنڈیوں کے اندر مختلف اجزاء رکھے ہوئے تھے۔ ایک فقیر آیا اور اس نے آواز لگائی، اس نے ان سے کہا کہ تم کیسے مرو گے، تمہاری روح تو اتنی ہڈیوں کے اندر مقید ہے، ہر ایک چیز کے ساتھ دل اٹکا ہوا ہے، تم کیسے مرو گے؟ انہوں نے کہا جیسے تم مرو گے ویسے میں مروں گا۔ اس نے کہا میں، اور اس نے اپنا مسلح بچھایا زمین کے اوپر، لیٹا کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پار ہو گیا۔ اس چیز نے ان کو ایسا جھنجھوڑ دیا کہ چھوڑ کر سب نکل گئے،
پھر اللہ کے اولیاء میں وہ شامل ہوئے، نیک بندوں میں، اور امت کے بڑے بڑے اولیاء میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ تو جو آدمی ایسے مروں گا کہ مطلب کیا ہوگا کہ میرے دل میں کوئی باقی نہیں ہے، کر سکتے ہیں، اپنے حالات کو دیکھیں، چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کریں، زکوٰۃ باقی ہے اس کو ادا کریں، حقوق کو دیکھیں، کسی کا حق تو ہمارے دل میں باقی نہیں ہے، خاص طور سے میراث کا معاملہ بڑا نازک ہے جس کو ہم نے کوئی حیثیت نہیں دے رکھی ہے، بہنوں کا، پھوپھیوں کا حصہ ہمارے دل میں ہے، نہ ہم اس کو ادا کرتے ہیں، نہ اس کا معاملہ صاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سب معلوم ہے۔ اسی طریقے سے کاروبار کے اندر کمزوروں کو دبانا، زبردستی پیسے کاٹ لینا، ان کو ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، یہ بھی حقوق العباد کے اندر آتا ہے۔ مزدور کو پوری مزدوری نہ دینا، سواری کرنے والے، رکشہ والے، آٹو والے کو پورا پیسہ نہ دینا، یہ سب حقوق العباد کے اندر آتا ہے۔ کسی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، یہ سب حقوق العباد میں آتا ہے۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں سے اپنے کو فارغ رکھنا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے سلسلے میں تو درگزر سے کام لے گے، لیکن بندوں کے معاملات میں کوئی درگزر نہیں فرمائیں گے، بلکہ وہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا، اور صاحب حق اس شخص سے جس کے اوپر حق باقی ہے نیکیوں کی شکل میں حق وصول کرے گا۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو برائیاں لا دی جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، ان روایات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو، پیشین گوئیوں کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، جو اجتماعی کیفیت سے ملت کی، اس کا علاج بھی ملت کے پاس موجود ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت یہ جبری چیز نہیں ہے، ہماری اختیاری ہے، ہم نے اپنے کو اس سانچے میں ڈھال رکھا ہے، اور ہر فرد اگر اپنی جگہ پر کوشش کر کے اپنے اعمال کو، اپنے معاملات کو صاف کرنے کی کوشش کریں تو افرادی سے ملت بنتی ہے، افرادی سے سوسائٹی بنتی ہے، پوری سوسائٹی ایک ساتھ خود نہیں ٹھیک ہو جائے گی، ہر فرد اپنے گھر کو دیکھے، اپنی ذات کو دیکھے، اپنے معاملات کو دیکھے، اکثریت ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو اور ہم ان حالات سے نکل سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک کا جس حصہ تقریباً گزر چکا ہے، جو ایام باقی رہ گئے ہیں، ان کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی کثرت کرنے کو بھی فرمایا ہے۔ 4 کام کثرت سے کیا کرو، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، استغفار، جنت کی دعا اور جہنم سے پناہ۔ اس میں استغفار کی کثرت بھی، اور استغفار کے معنی کیا ہے؟ اپنے گناہوں اور ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کا عزم کرنا۔ تو استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لفظ استغفر اللہ کا ورد صرف کرتے رہیں، بلکہ استغفار کی جو حقیقت ہے اس حقیقت کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوگی، اور جو اس ایام کے جو کام ہیں ان کو کرنے والے قرار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہ ہے کہ تراویح کے سلسلے میں جو کوتاہی ہوتی ہے کہ ایک قرآن کسی حافظ کے پیچھے یا مسجد میں پڑھ لینے کے بعد بہت سے لوگ تراویح ہی چھوڑ دیتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھی، 2 رکعت سنت، 3 رکعت فطر اور کام میں لگ گئے، یہ بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ جتنی تاکید پہلی تاریخ کو تراویح کی ہے اور اتنی تاکید آخری تاریخ کو بھی ہے۔ تو ایک قرآن کا سن لینا یا پڑھ لینا ایک مستقل سنت ہے، لیکن پورے مہینے کی سرکار تراویح مسجد میں ادا کرنا یا مسجد کے اندر ادا کرنا اصل ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے گھر میں ادا کر دی جائے وہ دوسری بات ہے۔ تو پورے رمضان تراویح ادا کرنا یہ مستقل سنت ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا الحمد للہ رب العالمین۔